یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ اس کو حاصل کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو غلو کرنے والے ہیں اور غلو کے لیے اس میں تحریفیں کرتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں، جملے بدل دیتے ہیں یا کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تحریف کو وہ ختم کریں گے۔ وہ تعویل الجاہلین، اور جاہل لوگ جنہیں دین کا علم نہیں ہے اور دین کا ذوق نہیں ہے اور وہ اپنے خیالات کو دین قرار دے کر کے قرآن یا حدیث کے اندر ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے ہیں، تو ان کی تعویلوں کا بھی رد کریں گے۔ وانتحال المبتلین، اور جھوٹے لوگ جو اپنے آپ کو غلط طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور نمائندہ کہتے ہیں، ان کی اس جھوٹ کا بھی وہ دعویٰ کھولیں گے۔ مرزا قادیانی ایک جھوٹا نبی ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہے، اس کو یہ لوگ کھولیں گے۔ اور اسی طریقے سے مختلف فرقوں کے جو قائدین تھے، معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، مرجئہ تھے اور دوسرے فرقے تھے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام کے دعوے دار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اس دعوے میں یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، اس پردے کو بھی وہ فاش کریں گے۔ تو اس قسم کا علم رکھنے والے من کل خلف عدول، ہر بعد میں آنے والی جماعت میں ایسے بلند پایا لوگ ہوں گے جو کہ اس علم کو اپنے پاس، اس علم کو حاصل کریں گے اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ کام کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام ہی کے دور سے احادیث کو حاصل کرنے کا، اس کو پرکھنے اور جانچنے کا اور اس میں سے غلط و صحیح کو چھانٹنے کا جو کام شروع ہوا تھا وہ چلتا رہا اور مدت دراز تک چلتا رہا۔ امام مالک نے اپنی کتاب لکھی، اس کتاب کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ آسمان کے نیچے اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور واقعتاً موطا امام مالک کو اپنے دور میں صحت کا وہ مقام حاصل تھا کہ کسی اور کتاب کو مقام حاصل نہیں تھا۔ ان کے ایک عرصے کے بعد امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے بھی کتاب لکھی اور انہوں نے بھی صحیح کو چھانٹ کر کے اور ضعیف سے الگ کر کے جمع کیا، تو ان کی کتاب موطا امام مالک سے بھی زیادہ ٹھوس بن کر کے آئی، اور بخاری کے اندر موطا کی ساری روایتیں موجود ہیں۔ امام مالک نے موطا میں جتنی روایتیں ذکر کی ہیں وہ سب بخاری کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح سے امام بخاری نے وہ کتاب لکھی جس کا مرتبہ کی موطا امام مالک سے بھی زیادہ اونچے درجے کا ہوا، اور امت نے اس کتاب پر اس طرح اعتماد کیا کہ آج تک یہ کتاب حجت بن کر کے لوگوں کے سامنے موجود ہے اور تمام فرقے اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی امت نے اس کے صحیح ہونے پر ایک اجماع سا قائم کر لیا ہے۔ اور اس ایک کتاب میں آپ کو اتنی احادیث مل جائیں گی اور تمام موضوعات پر اس قدر معلومات مل جائیں گی کہ آپ کی زندگی کے 90-95% مسائل کے لیے طرح یہ کتاب کافی ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری کتابوں کو اٹھائیں گے، کتب ستہ کو یا اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو، تو اس میں جو احادیث ملیں گی صحیح قسم کی، عام طریقے سے وہ بخاری اور مسلم کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ باقی چاروں کتابوں میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں وہ بالعموم وہی احادیث ہیں جو کہ ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کچھ مزید احادیث ہیں جو ان کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے 90-95% مسائل تو آپ کو ایک کتاب سے حل ہو سکتے ہیں، باقی چند فیصد جو مسائل رہ جاتے ہیں وہ باقی دوسری کتابوں سے بھی پورے ہو جائیں گے، اور آپ کو ان احادیث کے سے نکل کر کے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرکیف یہ تو احادیث کو جمع کرنے اور اس کو اکٹھا کرنے کی تاریخ تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا۔ ان احادیث کے جمع کرنے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اور شروع سے جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں،
انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ مختلف ائمہ کے مذاہب اور مختلف مسائل میں ان کے نقطۂ نظر کو بھی بیان کرتے چلیں. تو آپ بکثرت دیکھیں گے ترمذی کے اندر کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو آئی ہے اسی کے قائل فلاں ہیں, اسحاق بن راہویہ ہیں, امام شافعی ہیں, اور فلاں ہیں وعلیہ اصحابنا اصحاب الحدیث, یا علیہ اصحابنا اہل الحدیث, اور اسی پر ہمارے اصحاب یعنی اہل الحدیث بھی ہیں. تو محدثین خود اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے, اور ان کے جانچنے اور ان کو دیکھنے والے بھی ان کو اہل الحدیث کہتے تھے. اور اہل الحدیث اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے صرف حدیث کو جمع کر لیا ہے, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حدیث کو جمع بھی کیا, اس پر عمل بھی کرتے تھے, اور باقی امت کے لیے عمل کرنے کے واسطے وہ نمونہ بھی قرار پائے تھے. یوں اہل الحدیث کا مسلک صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہے, یا اہل الحدیث کا جو مسلک ہے اس کا آغاز صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہے, جسے قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے, اور قدم بقدم چلتا ہوا جاتا ہے. مختلف فرقے ان لوگوں سے الگ الگ ہوتے اور پھوٹتے جاتے ہیں اور اپنی الگ الگ دخلی بناتے جاتے ہیں, مگر یہ امت کا وہ خلاصہ اور وہ جمہور طبقہ ہے جو کہ اختلاف کے وقت سے صحیح راستے پر چلتا رہا ہے اور برابر اسی راستے پر گامزن رہا ہے. ان لوگوں کے یہاں اللہ اس کے رسول کا معاملہ کس قدر حجت تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ امام وقی بن جراح یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. ایک مجلس میں انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا یا اشعار کرنے کا حکم دیا. اشعار کیا چیز ہے؟ یہ جاہلیت کے زمانے سے ایک دستور چلا رہا تھا کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو جو قربانی کا جانور لے جاتا تھا, اگر بکری وغیرہ ہے تو اس کو تو قلادے وغیرہ پہنا کر کے ہانک دیتے تھے, لیکن اونٹ جو ہوتا تھا اس کی کوہان تھوڑی سی چیر دیتے تھے. کوہان کا اوپر کا جو حصہ ہے اس کو چیر دیتے تھے, اور اس سے جو خون نکلتا تھا اس کو پوت دیتے تھے جسم کے اوپر. اس کے علاوہ گلے میں وہ جوتا لٹکا دیتے تھے, یعنی چند علامتیں لگا دیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے, یعنی حج کی قربانی کا. جاہلیت میں حج کا احترام لوگوں کے اندر اتنا تھا کہ کوئی جانور اگر ایسا دیکھ لیتے تھے جس کو حج کے واسطے لے جانے کی علامت موجود ہے تو اس کو کوئی نہیں چھوتا تھا. یعنی لوٹ مار جتنی بھی تھی ان کے یہاں, لیکن اس کا اتنا احترام تھا کہ کوئی آدمی بھی ایسے جانور کو چھوتا نہیں تھا. تو یہ علامت ان کے یہاں پہلے سے چلی آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرے کے لیے گئے تو آپ نے بھی یہی کام کیا اور یہی کام کرنے کا حکم دیا. اس حدیث کو حضرت وقی بن جراح نے بیان کیا اپنی مجلس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم دیا ہے اور یہ کام کیا ہے. اس پر ایک آدمی بول پڑا کہ لیکن امام حنیفہ تو اس کو مسلح کہتے ہیں. مسلح کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ناک کان کاٹ لیے جائیں, ہونٹ کاٹ لیا جائے, یا اس طرح کے اعضائے جسم کو کاٹ لیا جائے. تو ایک آدمی نے کہا کہ لیکن ابو حنیفہ تو اس کو مسلح کہتے ہیں. تو امام وقی بن جراح بگڑ گئے, بہت بری طرح سے بگڑ گئے. کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور تم کہتے ہو کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا. تم اس بات کے لائق ہو کہ تم کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے, اور جب تک کہ تم اپنی اس بات سے توبہ نہ کرو تب تک تم کو جیل سے چھوڑا نہیں جائے. یہ انہوں نے کہا. ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو ائمہ حدیث تھے وہ حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں کس قدر ٹھوس اور پختہ تھے. صرف یہی کام ان کا نہیں تھا کہ احادیث کو لا کر کے جمع کر دیں, بلکہ احادیث کو انہوں نے جمع کیا, اس کو محفوظ کیا, اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا اور اسی کو مدار عمل بنایا, اور یہی سب سے بڑی خوبی تھی. اور پھر ان کے نقش قدم پر جتنے چلنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب اسی بنا پر اہل الحدیث کہلائے کہ حدیث کے مطابق ان کا عمل ہے. امام احمد بن حنبل, امام مالک کے بعد امام شافعی, اور ان کے بعد احمد بن حنبل, یہ لوگ ائمہ حدیث کے اندر کبار ائمہ حدیث شمار ہوتے ہیں. اب اس کا اندازہ اور کس طرح امت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اس کا اندازہ آپ اس سے وقت کر لیجئے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں قید کیا گیا. خلیفہ وقت اور اس کے جو درباری تھے بشر بن مریسی اور احمد بن دواد، یہ سب کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. یہ فتویٰ یا یہ فتنہ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ صاحب یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. تو اس نے کہا کہ اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کلمۃ منہ، کہ وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے. تو جب اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے تو حضرت عیسیٰ بھی غیر مخلوق ہوئے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا کلمہ ہے. تو ان لوگوں سے یہ تو نہیں بن سکا کہ اس کی بات کا جواب دے. جو غیر مخلوق کہے گا اس کی خیر نہیں ہے. حالانکہ سیدھی بات ہے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے. تو کلمہ کن جو ہے وہ تو غیر مخلوق ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے. سیدھی سادی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ یہ غیر مخلوق ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہوا وہ غیر مخلوق نہیں ہے. اس کا کلام یقیناً غیر مخلوق ہے، لیکن کلام کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئی وہ غیر مخلوق نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہے. یہ سیدھی سادی بات تھی، لیکن اتنی موٹی سی بات وہ نہیں بتا سکے. الٹے امت کو مجبور کیا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو مخلوق مانے، اور ڈنڈے کے زور سے اس کو منوانے کی کوشش کی. بڑے بڑے لوگ تھے، جان کے خوف سے ان کو زبانی طور سے کہنا پڑا کہ ہاں صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، زبانی طور سے. حالانکہ عملاً اس کے وہ قائل نہیں تھے. امام احمد بن حنبل کو لایا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاتھو بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ. اللہ کی کتاب سے کوئی چیز لاؤ یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی چیز لاؤ تو میں اس کا قائل ہو جاتا ہوں. مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ اللہ کی بات ہو، اس کے رسول کی بات ہو تو میں مان لیتا ہوں. اب اپنی بات کو منوانے کے لیے